الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوب نمبر 36 اس بیان میں کہ شریعت مقدسہ دنیا اور آخرت کے تمام سعادتوں کی ضامن ہے، اور کوئی مقصد ایسا نہیں ہے جس کے حاصل کرنے میں شریعت کے ماسوا کسی اور چیز کی ضرورت پڑے۔ وہ طریقت و حقیقت دونوں شریعت کے خاتم ہیں، اور اس کے مناسب امور کے بیان میں یہ بھی ملا حاجی محمد لاہوری کی طرف صادر فرمایا۔ حققنا اللہ سبحانہ وإياكم بحقیقت الشریعت المصطفیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام التحیہ ویرحم اللہ عبدا قال آمین۔ حق سبحانہ وتعالیٰ ہم کو اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے حق سے کی حقیقت سے آگاہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جس نے دعا پر آمین کہی۔ آمین۔ شریعت کی 3 جز ہے: علم، عمل اور اخلاص۔ یہ تینوں جز، جب تک یہ تینوں جز ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک حقیقت میں شریعت ثابت نہیں ہوتی، اور جب حقیقت میں شریعت ثابت ہو گئی تو حق جل شانہ کی رضامندی حاصل ہو گئی، جو کہ دنیا اور آخرت کے تمام سعادتوں سے اوپر فضل ہے، ورضوان من اللہ اکبر۔ پس شریعت تمام دنیاوی اور اخروی سعادتوں کی ضامن ہوئی، کوئی بھی مقصد نہیں جس کے حاصل کرنے میں شریعت کا ماسوا کسی اور چیز کی ضرورت پیش آئے۔ اور حقیقت جاننا چاہیے کہ حقیقت سے مراد شریعت کی حقیقت ہے، پس حقیقت شریعت سے جدا کوئی امر نہیں، پس حقیقت شریعت سے، اور طریقت سے مراد شریعت کی حقیقت تک پہنچنے کا طریقہ ہے۔ اور شریعت کی حقیقت حاصل ہونے سے پہلے شریعت کی صرف صورت حاصل ہوتی ہے، اور حقیقت شریعت کا حصول مقام اطمینان حاصل ہونے اور درجہ ولایت تک پہنچنے کے بعد ہوتا ہے، یہ فرمایا۔ اچھا، پس شریعت تمام دنیاوی اور اخروی سعادتوں کی ضامن ہوئی، کوئی بھی مقصد نہیں جس کا حاصل کرنے میں شریعت کے ماسوا کسی اور چیز کی ضرورت پیش آئے۔ طریقت اور حقیقت کی جس کے ساتھ صوفیہ کرام ممتاز ہے، شریعت کے تیسرے جز یعنی اخلاص کی تکمیل میں شریعت کے خادم ہیں۔ یعنی یہ فرمایا کہ طریقت اور حقیقت یہ 2 چیزیں، چونکہ اصل میں 4 چیزیں ہوتی ہیں: شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت۔ تو یہاں جو 2 چیزیں طریقت اور حقیقت فرمایا کہ جس کے ساتھ صوفیہ کرام ممتاز ہیں، کیونکہ شریعت کا علم تو عام علماء کرام کے ساتھ ہوتا ہے، تو فرمایا کہ شریعت کے تیسرے جز یعنی اخلاص کی تکمیل میں شریعت کے خادم ہیں، یعنی طریقت اور حقیقت اخلاص کی تکمیل کے لیے، جس کے ذریعے سے شریعت کا ثمرہ نصیب ہو جاتا ہے، شریعت کا ثمرہ نصیب ہو جاتا ہے۔ بس ان دونوں کے حاصل کرنے سے مقصود شریعت کا کامل کرنا ہے، نہ کہ شریعت کے سوا کوئی اور امر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی کسی اور بات پہ نہیں زور دے رہے ہیں، بلکہ شریعت پر ہی زور دے رہے ہیں۔ حقیقت اور طریقت اور حقیقت میں شریعت پر ہی زور دیا جا رہا ہے، کیونکہ اصل عمل کا مطالبہ شریعت پر ہے، اور اس میں اخلاص ضروری ہے، تو اخلاص کے لیے طریقت اور حقیقت ہے، لہٰذا یہ دونوں چیزیں مل کر یہ شریعت کی تکمیل کر رہی ہیں۔ احوال اور مواجید، اس کو اچھی طرح سن لے جو بھی سن رہے ہیں۔ احوال المواجید، وجد و حال، علوم و معارف، جو کہ صوفیہ کرام کو رائے سلوک طے کرنے کے دوران حاصل ہوتے ہیں، اصل مقاصد میں سے نہیں ہے۔ مجھے حضرت نے جو فرمایا تھا یہ راستے کی کھیل تماشے ہیں، بالکل ابتدا میں جو فرمایا تھا وہ کیوں فرمایا تھا؟ دور کرو دور کرو دور کرو راستے کی کھیل تماشے۔ لوگ تو اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں، ہاں جی، اور ہمیں مجھے فرمایا کہ راستے کی کھیل تماشے کو دور کرو۔ الحمدللہ حضرت نے جس رنگ میں فرمایا تھا وہ اللہ پاک کا شکر ہے محفوظ رہ گیا، لہٰذا ان چیزوں کی طرف ماشاءاللہ وہ نہیں رہا۔ تو یہ اس کا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور اللہ پاک نے فضل فرمایا کہ حضرت کی زبان سے یہ چیز مجھ تک پہنچ گئی۔ بلکہ وہم خیالات ہیں جن سے طریقت کے طلبہ کی تربیت کی جاتی ہے، ان سب سے گزر کر مقام رضا تک پہنچنا چاہیے، جو کہ جذب و سلوک کے مقامات میں آخری مقام ہے۔ 10 مقامات جو حضرت نے فرمائے ہیں، مقام توبہ، مقام نیابت، مقام
ریاضت، مقام قناعت، مقام تقوی، مقام صبر، مقام زہد، مقام توکل، مقام تسلیم، مقام رضا، یہ آخری مقام ہے جس کا قرآن بھی خبر دے رہا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یعنی انسان جب نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جاتا ہے، مقام رضا اس کو حاصل ہو جاتا ہے، اور اللہ بھی اسے راضی ہو جاتا ہے. مرضیہ، اللہ بھی اسے راضی ہو جاتا ہے. تو یہ اصل میں جذب و سلوک کے مقامات کا آخری مقام ہے، کیونکہ طریقت و حقیقت کے منزلوں کے طے کرنے سے اس کے سوا اور کچھ بھی مقصود نہیں کہ اخلاص حاصل ہو جائے، جو کہ حق تعالیٰ کی رضا خوشنودی حاصل ہونے کے لازمی ہے. یعنی جو محنت ہم کر رہے ہیں، علوم و عارف جو حاصل ہو رہے ہیں، یا جو وجد اور حال اس میں نصیب ہو رہا ہے، ان سب کا لازمی نتیجہ اخلاص اور رضا ہے. یہ بنیادی چیز ہے. بس اگر یہ چیزیں حاصل نہ ہو، درمیان میں چیزوں میں کوئی رہ جائے تو اس کو مقصود تو حاصل نہیں ہوا، وہ تو راستے میں رہ گیا. اب ذرا اس پر میں ایک بات عرض کروں گا، ایک بہت اہم بات عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اس کو صحیح طور پہ عرض کر سکوں. اس مبارک رات کی برکت سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ لوگ اس کو اپنی مخالفت نہیں سمجھیں گے انشاءاللہ، بلکہ اس کو اپنے لیے انتہائی مفید سمجھیں گے انشاءاللہ. اللہ جل شانہ کی اپنی مشیت ہے، وہ ہمارے خواہشات کے مطابق نہیں، بلکہ ہمیں اپنے خواہشات اللہ کی مشیت کے مطابق بنانے ہوگی. اگر اللہ پاک نے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہدایت کے لیے بھیج دیا تو اس پر سلسلہ تمام نہیں ہوا. یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. اور وہ جو حدیث شریف ہے کہ ہر صدی کے ابتدا پہ ایک مجدد آتا ہے، جو دین میں شامل شدہ چیزیں ہوتی ہیں وہ مطلب جو ہے نا اس کا وہ کرتے ہیں، مطلب جو ہے نا وہ نکارتے ہیں، دین اس میں سے صاف نکال لیتے ہیں. وہ سلسلہ چل رہا ہے. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ کے بعد شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، انہوں نے یہ کام کیا. شاہ اللہ رحمۃ اللہ کے بعد سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ آئے، انہوں نے یہ کام کیا. اس کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ کام کیا، اور یہ سلسلہ آگے چل رہا ہے. اب حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 سال کے لیے ماشاءاللہ ایک نعمت اس امت تک پہنچائی. اب جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نعمت لے کے آئے تھے، اس نعمت کو ہر مجدد اپنے دور میں اس امت کے سامنے لاتا ہے، اور 1000 سال کے بعد اس کا بڑا حصہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے. تو ہر سال کے بعد مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات میں اگر کوئی آگے پیچھے کرتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی تو حضرات تشریف لا دینا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں لوگوں نے باتیں آگے پیچھے کی، تو اس کے لیے حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ بھی تشریف لائے، اس سے پہلے بھی مجددین تشریف لائے ہیں. تو اسی طریقے سے حضرت مجدد صاحب کی تعلیمات میں بھی لوگوں نے بے سمجھیاں کی ہیں، اور ان کو ٹھیک کرنے کے لیے شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ماشاءاللہ اپنی کوشش کی، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہیں، اور اس کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے. اب دیکھ لیں سلسلے سارے کے سارے اللہ کی طرف سے ہیں. مطلب یہ بالکل یہ والی بات ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ سارے سلسلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اصلاح کے لیے ہیں. اب نقشبندی سلسلے سے جو اللہ پاک نے کام لیا وہ سبحان اللہ ہمیں معلوم ہے، ماوراء النہر میں اور ترکی میں اور ہندوستان میں اپنے مخصوص حالات کے اندر جو نقشبندی سلسلے سے اللہ پاک نے کام لیا وہ سب کو نظر آتا ہے الحمدللہ. اب اس نقشبندی سلسلے کو اللہ جل شانہ نے ایک خاص حکمت کے ساتھ چشتی سلسلے کے ساتھ جوڑ لیا. کیسے جوڑا؟ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ نقشبندی سلسلے میں تربیت پا چکے ہیں مولانا نصیر الدین صاحب ولایتی رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے اجازت دی، ان کے محبوب خلیفہ ہیں. اور اس کے بعد سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان کا ہاتھ
حضرت میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ کے ہاتھ میں دے دیا، اور حضرت میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ کو بھی اطلاع فرمائی، انہوں نے بھی پہچان لیا اور حضرت نے بھی جان لیا، لیکن دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ اور حضرت حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ اب تلاش میں پھر رہے ہیں کہ کدھر ہے حضرت۔ شکل و صورت تو معلوم ہے لیکن پہچان نہیں ہے، لوگوں کو بتا دیا، کافی جگہ ناکامی ہوئی۔ ایک جگہ کسی نے کہا کہ جنجانہ میں بھی ایک بزرگ ہے، ذرا تھوڑا سا ان کو بھی دیکھ لیجیے گا۔ وہاں تشریف لے گئے تو پتہ چلا کہ وہی بزرگ ہے۔ حضرت سے فوراً درخواست کی کہ مجھے اپنے فرزندی میں لے لیں۔ حضرت نے ان کو مڈ سے اٹھا کے فرمایا آپ کو اپنے خواب کے اوپر بڑا بس ہو گیا، اور بیعت فرمایا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ دیکھیے ہمارے جتنے بھی کشف ہیں، یقیناً بزرگوں کی کشف بڑی قیمتی سرمایہ ہے، اور خواب کا مقام اس سے آگے، اور خواب بھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور وہ بھی ایک ولی اللہ کا خواب ہے۔ یہ ساری باتیں ویسے تو نہیں ہے، تو تشکیل ہے، تشکیل ہو گئی۔ اس طریقے سے حضرت میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض چشتی حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نقشبندی فیض کے ساتھ مل گیا، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ حالات نے گویا کہ دوبارہ وہ ایک نئی صورت اختیار کر لی۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چشتی نسبت کو نقشبندی نسبت کے ساتھ ملایا گیا تھا، تو اس وقت حضرت کے نقشبندی نسبت کو چشتی نسبت کے ساتھ ملایا گیا، اور اس ذریعے سے ماشاءاللہ ایک نیا سلسلہ وجود میں آیا جس کو سلسلہ امدادیہ کہتے ہیں، اور یہ بالکل نقشبندی سلسلہ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی تھیں جو کہ اس ذریعے سے ٹھیک ہو سکتی تھی آج کل کے دور کے لحاظ سے۔ کیسے؟ مثلاً جو مقاصد ہے جس کا ابھی حضرت ذکر فرمائیں گے انشاءاللہ اس مکتوب شریف میں، اگر وہ گم ہو جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو ان حضرات کے حضرت حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے ابتدائی سے وہ چیزیں پکڑ لی جہاں سے مسئلہ ہو سکتا تھا، لہٰذا انہوں نے ماشاءاللہ اس کی تصحیح فرمائی، اور وہ چیزیں کبھی پھر پیش ہی نہیں آ سکتی تھی۔ مثلا مجھے اپنے شیخ کا پتہ ہے، ابھی حضرت جو بات فرمائیں گے انشاءاللہ وہ اپنے شیخ نے مجھے بالکل ابتدا میں فرمائی تھی کہ میں نے کچھ احوال حضرت کو سنایا ہے، حضرت فرمائے دور کرو دور کو، یہ راستے کے کیل تماشے ہیں، یہ راستے کے کیل تماشے۔ اب راستے کے کیل تماشے کیے کر مجھے سمجھا دیا نا کہ یہ چیزیں درمیان میں آتی ہیں لیکن مقصود نہیں ہے، اور حضرت تانوی رحمۃ اللہ نے بالکل واضح طور پر فرمایا کہ ایک شخص ہے اس کو کشف نہیں ہوتا، اس کو کچھ چیزیں نظر نہیں آ رہی لیکن وہ اپنے مقصود پہ پہنچ جاتا ہے، منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ دوسرے آدمی کو بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں اور اس میں مشغول ہو کر اپنے مقصود سے رہ جاتا ہے، کون اچھا ہے؟ ظاہر جو مقصود تک پہنچ گیا اس کو نظر کچھ بھی نہیں آیا لیکن اپنے مقصود کو پہنچ گیا، تو ظاہر مطلب ہے کہ اللہ پاک نے اس کو پہنچا دیا، اصل تو مقصود تک پہنچنا ہے۔ تو اب یہ صرف تجربے کی بات تھی کیونکہ لوگ اس میں رہ رہے تھے، لوگ درمیان میں اس کی وجہ سے جو ہے نا جس محروم ہو رہے تھے، تو ان بزرگوں کو اللہ پاک نے وہ نعمت دے دی جس کے ذریعے سے اب ماشاءاللہ وہ مسئلہ نہیں رہا۔ اب حضرت کی بات سنیں اور اس پر آپ بالکل اپنی طرح سمجھ جائیں گے کہ یہ کیسی نعمت ہے۔ فرمایا تینوں قسم کی تجلیات، یعنی تجلیات افعالیہ، صفاتیہ اور ذاتیہ اور عارفانہ مشاہدات سے گزر کر ہزاروں سالوں میں سے کسی ایک کو اخلاص اور مکمل رضا کی دولت نصیب فرماتے ہیں۔ کم سمجھ لوگ احوال مواجد، حال و وجد کو اصلی مقاصد میں شمار کرتے ہیں اور مشاہدات و تجلیات کو اصل مطلب خیال کرتے ہیں، اس لیے وہم خیال کی بندش میں پنسے رہتے ہیں۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں، میں نہیں عرض کر رہا۔ مکتوب نمبر 36 ہے، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، پہلے جلد کا، اور شریعت کے کمالات سے محروم رہتے ہیں۔ دیکھو حضرت نے آخر میں کیسے لکیر کھینچی ہے،
کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. حضرت نے جس آیت سے کریمہ سے استدلال کی وہ بنیادی آیت ہے اجتباء کی اور انابت کی. یعنی مشرکین کو یہ بات جس کی طرف ان کو بلایا جاتے ہیں بڑی باری اور مشکل معلوم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے اپنی طرف جذب کر لیتے اور اسی کو اپنی طرف ہدایت دیتے ہیں جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. ہاں اخلاص کے مقام کا حاصل ہونا اور رضا کے مرتبہ تک پہنچنا ان اوحال مواجید کے طے کرنے پر موقوف اور علوم عارف کے ساتھ وابستہ ہے. پس یہ سب امور مطلوب حاصل کرنے کے وسائل اور مقصود تک پہنچنے کے ابتدائی اسباب ہیں. اور اس فقیر حضرت مجاہد صاحب اپنے لیے فرماتے ہیں پر اس مطلب کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اسرائیل سلوک میں پورے 10 سال گزرنے کے بعد واضح طور پر ظاہر ہوئی. اور شاید شریعت یعنی شریعت کا معشوق کما حق و جلوہ گر ہوا اگرچہ شروع سے احوال مجاہد میں گرفتار نہیں تھا لیکن اور شریعت کی حقیقت کے ساتھ متحقق ہونے کے سوا اس کو کوئی اور مطلب پیش نظر نہیں تھا. لیکن پورے 10 سال گزرنے کے بعد معاملہ کی اصل حقیقت جیسے کہ چاہیے تھی ظاہر ہوئی. الحمدللہ علی ذالک حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی مبارکا علیہ. اس پر اللہ تعالیٰ کا حمد و شکر ہے اور رحمت شکر جو کہ اغراض فاسد ریا و سمجھ سے پاک اور اس کی ذات و صفات کے اعتبار سے مبارک ہے. معرفت پناہ میاں جمال شیخ جمال کی فوت ہونے سے تمام مسلمانوں کے رنج و غم اور پریشانی لاحق ہے. ان کے مخدوم زادوں کے اس فقیر کی جانب تعزیت کرنے کے بعد فاتح پڑھے والسلام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی کیسے ماشاء اللہ یعنی گویا کہ ہماری رہنمائی فرمائی. یہ تو مکتوب نمبر 36 میں حضرت نے فرمایا بالکل آخری بات فرمائی. یعنی جو یوں سمجھ لیے بنیادی بات آپ بے شک طریقت کے حقیقت کے غواص ہوں لیکن نتیجہ کیا ہے شریعت پر عمل کرنا ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کی رضا کے لیے بنیادی بات یہ ہے. اب اگر اللہ جل شانہ کسی کو یہ مقصود نصیب فرمائے اور کوئی چیز نہ بتائے مجھے بتاؤ کامیاب وہ ہے یا نہیں ہے؟ جس کو کوئی چیز بھی نہ معلوم ہو لیکن یہ چیز ان کو حاصل ہو اللہ کی رضا کے لیے وہ اخلاص کے ساتھ شریعت پر چل رہا ہو مجھے بتاؤ. اب دیکھ لیں حضرت مجاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک چیز اللہ پاک نے 10 سال میں عطا فرمائی. یہ نہیں کہ حضرت کو اللہ تعالیٰ جلدی نہیں عطا کر سکتے تھے لیکن ان تمام چیزوں سے گزروا کے جن میں لوگ پن سکتے تھے وہ ساری چیزوں سے گزروا کر پہنچا کر پھر یہ بات بتا دی تاکہ بعد میں لوگ یہ نہ کہہ سکے کہ ان کو معلوم نہیں تھا ان کو تو یہ چیز حاصل ہی نہیں تھی اس لیے انہوں نے ایسی باتیں کر لی. ساری چیز حاصل ہونے کے بعد یہ بات کر لی. کیا ہم بھی ان تمام چیزوں سے گزرنا لازم سمجھیں گے؟ ہمیں تو حضرت کی برکت سے حاصل ہو گیا نا وہ چیز وہ نعمت حاصل ہو گئی. اور وہ کیا چیز ہے کہ ہمارا مقصود اصلی کیا ہے ہمارے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. ہمارا اصل مقصود کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ شریعت پر چلنا ہے بس. جس کو طریق صحابہ کہتے ہیں جس کو کیا کہتے ہیں طریق صحابہ کہتے ہیں. صحابہ کرام کے پاس یہی چیز تھی. صحابہ کرام کے پاس یہی چیز تھی تو صحابہ کرام نے اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لیا اور اخلاص کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے شریعت پر چل کر اپنے مقام کو اپنے مقامات حاصل کیے. اب جو سیر اللہ ہے لوگ بڑے مشکل الفاظ میں پھنس جاتے. بھائی سیر اللہ کیا ہے؟ رستے کے رکاوٹوں کو دور کرنا ہے. رستے کے رکاوٹوں کو دور کرنا ہے. کسی میں کسی کے میں سستی ہے, کسی میں ہرس ہے, کسی میں بے صبری ہے, کسی میں جو ہے نا جس کو کہتے ہیں نا وہ خواہشات کی کثرت ہے. مختلف قسم کے موانع ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنے مقصود سے رہ سکتا ہے. سیر اللہ میں یہ رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں اور جب یہ رکاوٹیں دور ہو جائے پھر اس کے بعد تو شریعت پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنا ہے نا. تو عمل کرنے وہ کیا ہے؟ وہ طریقے صحابہ ہے, وہ اس کے طریقے پہ چلنا ہے. اس کو صرف اللہ بھی کہا گیا, اس کو صرف اللہ بھی کہا گیا. تو اس کا مقصد یہ ہے ہمیں تو بنیادی چیز جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہے بس. اس سے زیادہ کوئی مطلوب اور مقصود نہیں ہے. یہ علوم و معارف میں بھی لوگ پھنس جاتے ہیں اور اس کے نشے میں مست ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سب کچھ یہی ہے.
حالانکہ وہ بھی راستے کی چیز ہے، یا اس سے آگے گزرنا ہوتا ہے، اصل چیز تک چلنا ہوتا ہے، ایسی چیز کو پانا ہوتا ہے. یہی اصل میں بنیاد ہے. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسی سائڈ سے چلا کر پہنچا دیتے، ان کو ان چیزوں کی خبر بھی نہیں ہونے دیتے، اصل مقصود تک پہنچا دیتے. مثلا ایک شخص سے اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی کیفیت حاصل ہو گئی اور اس کو کچھ بھی علوم و معارف نظر نہیں آئے، کیا خیال ہے اس کو مقصود حاصل ہو گیا یا نہیں ہوا؟ اس کو تو مقصود حاصل ہوا. تو بعض لوگ کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ کر لے تو وہ کیوں خواہ پھر دوبارہ واپس آتے ہیں، میں دیکھ دوں کہ یہ چیز ملی یا نہیں ملی. بھائی وہ مقصود تھا ہی نہیں، وہ مقصود تھا ہی نہیں. تو یہ اصل میں بنیاد ہے تمام چیزوں کا. اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھ عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے جملہ برکات عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.